السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ٹائم آف ہارر۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، سردیاں شروع ہونے والی ہیں، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور ہلکی ہلکی سی بارش، اور اس موسم میں چائے پکوڑے کے ساتھ اس چیز کا بھی مزہ ہے کہ آپ ہارر سٹوری سنیں۔ اگر آپ اپنے کزنز کے ساتھ ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا کرنا ہے، اور اگر آپ اکیلے ہیں تو لائٹس آف کریں، ایئر فونس لگائیں، بیکاز اٹس ٹائم آف ہارر۔ السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے اور میں سندھ سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والدین نہیں ہیں، میں شروع سے اپنے ماموں کے ساتھ رہتی آ رہی ہوں۔ پڑھائی کرنے کے لیے مجھے سندھ میں ایک ہاسٹل میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ یہاں کی ایک یونیورسٹی ہے جس کے ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ یہ ہاسٹل اتنا اپڈیٹڈ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے کمرے اور عجیب سی دیواریں یہاں پر ہوتی ہیں۔ میں جب اس ہاسٹل میں نئی آئی تھی تو میں نے کافی باتیں سنی تھی کہ جیسے کہ یہاں پہ کافی واقعات ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاسٹل کے 4 فلورز ہیں اور ٹاپ فلور پہ کوئی بھی نہیں جایا کرتا۔ ہمیشہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو بھی اوپر جاتا ہے ڈر کر واپس آتا ہے، اور عجیب عجیب سی آوازیں سننے کو اوپر سے ملتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے جو سینئرز ہیں وہ جان کر پرینک کرتے ہیں اور اپنے جونیئرز کو ڈراتے ہیں۔ میں نے ان چیزوں پہ کبھی اتنا غور ہی نہیں کیا، کیونکہ میں اکثر اپنا سارا دھیان پڑھائی پر ہی لگاتی تھی۔ پھر ایک دن سردیوں میں رات کے وقت مجھے یاد ہے کافی بارش ہو رہی تھی۔ میں اور میری دوست اپنے کمرے میں تھے اور ہمیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے سوچا کیوں نہ ہم باہر جائیں، موسم بھی دیکھیں گے، ساتھ کچھ پکچرز لے لیں گے اور باتیں کر لیں گے۔ میں اور میری دوست باہر نکلے ہیں، وہاں پہ ہم لوگ بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئے اور کچھ کھانے کو بھی مل گیا ہمیں بس یہ ڈر تھا کہ کہیں ہماری باتوں سے کوئی اٹھ نہ جائے یا کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم اس وقت جاگ رہے ہیں۔ تو میری دوست کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم اوپر فلور پر چلے جاتے ہیں۔ میں بھی ان چیزوں کو مانتی نہیں تھی، تو میں نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں۔ میں اور میری دوست اوپر 4th فلور پہ گئی ہیں۔ وہاں جاتے ہی ایک عجیب سی فیلنگ تھی۔ پورا فلور کافی ویران تھا اور اندھیرے سے بھرا ہوا تھا۔ ہم نے سوچا کہ ہم وہاں سیڑھیوں پر ہی بیٹھ جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے، کیونکہ سیڑھیوں پہ تھوڑی بہت روشنی آ رہی تھی۔ ہم وہاں سیڑھیوں پہ بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئے۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ ہمیں ایسا فیل ہوا کہ جیسے فلور پہ کوئی موجود ہے۔ کسی روم کے دروازے کی آواز آئی۔ ہمیں لگا کہ شاید ہم سے پہلے یہاں پر کوئی موجود ہو۔ میری دوست نے کافی ہمت کر کے جا کر دیکھنے کی کوشش کی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ آ کر واپس بیٹھ گئی۔ ہمیں لگا شاید خاموشی ہے تو کہیں اور کی آواز ہمیں یہاں آ رہی ہے۔ پھر دیکھتے ساتھ ہی وہ آواز ہمیں واپس آئی۔ میں اور میری دوست نے سوچا کہ ہم دونوں جا کر دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ہمیں ڈرانا چاہ رہا ہو۔ میں اور میری دوست وہاں پر گئے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم جیسے ہی واپس سیڑھیوں کی طرف جانے لگے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے سیڑھیوں پہ، وہیں پہ کوئی مخلوق بیٹھی ہوئی۔ اس کو دیکھ کر سمجھ آ ہی نہیں رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ اپنے بازو کے بل بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے سر کے پیچھے سے اس کی ٹانگ آ رہی تھی۔ وہ منظر اتنا عجیب تھا کہ اس کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ہمیں بس اتنا پتہ تھا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ وہ دیکھ کر ہم ایک دم ڈر گئے۔ ہمیں سمجھ ہی نہ آئی کہ ہم کیا کریں، کیونکہ نیچے جانے کا راستہ بھی وہی تھا اور وہ چیز بھی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری دوست ڈر کے مارے کانپنے لگی اور مجھے کہتی ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ ہم نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور دیکھتے ساتھ ہی ہمیں زور زور سے ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ وہ منظر دیکھتے ہی میں اور میری دوست وہیں ایک کمرے میں چلے گئے اور وہاں پہ ہم لوگ آیت الکرسی پڑھنے لگ گئے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میری دوست نے کافی ہمت کر کے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور آیت الکرسی ختم کرتے ہی دروازہ بجنا بند ہو گیا۔ لیکن ہم میں ہمت نہیں تھی کہ ہم دروازہ کھول کے باہر جاتے۔ میں نے فوراً اپنے فون سے اپنی ایک اور فرینڈ کو کال ملائی
لیکن ہمیں یہ تھا کہ وہ جاگ رہی ہوگی یا نہیں، لیکن الحمدللہ وہ جاگ رہی تھی۔ اس کو کال کر کے ہم نے بس اتنا بولا کہ اوپر کی طرف آئے اور کسی کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ پھر وہ آئی ہے اور پھر ہم لوگوں نے دروازہ کھولا ہے اور پھر ہم لوگ باہر نکل گئے۔ وہ ہماری حالت دیکھ کر تو سمجھ ہی گئی تھی کہ معاملہ کچھ خراب ہے۔ ہم نے اس کو بولا چلو فوراً نیچے چلتے ہیں۔ ہم فوراً نیچے اپنے کمرے میں گئے اور اس دوست کو سب کچھ بتایا، تو وہ ہمیں کہتی ہے کہ جب میں اوپر آئی تو وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے آگے سے ہمیں یہی کہا کہ جب تم لوگوں کو پتہ تھا کہ اوپر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو تم لوگ وہاں پر کیوں گئے ہو؟ میں نے اس کو یہی کہا کہ مجھے ان چیزوں پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ صبح ہوتے ساتھ ہی ہم لوگوں نے یونیورسٹی میں کچھ لوگوں سے پوچھا کہ اصل میں بات ہے کیا، اس فلور پہ یہ ساری چیزیں کس کس نے محسوس کی ہیں اور وہ کیوں ہوتی ہیں۔ پھر ہمیں سننے میں آیا کہ 2 سال پہلے ہی اسی فلور پہ ایک لڑکی پکڑی گئی تھی جو کالے جادو کا علم جانتی تھی، اور وہ تبھی پکڑی گئی تھی جب کسی لڑکی نے اس کی شکایت لگائی تھی جب وہ اپنا کمرہ بند کر کے کالے جادو کا علم کر رہی تھی۔ یہ سن کر ہمیں کچھ چیزیں تو سمجھ آنا شروع ہوئی ہیں کہ وہ جو بھی علم کرتی تھی اور وہ جو بھی چیزیں تھیں انہوں نے اس فلور پہ بسیرا کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ فلور بند تھا۔ ہم نے کافی اپلیکیشن بھی دی کہ وہ ہاسٹل بند کرایا جائے، لیکن جو کہ وہ یونیورسٹی اور ہاسٹل اتنا زیادہ اپڈیٹڈ نہیں تھا اور ان کی کوئی اپنی ریزنز تھی، لیکن انہوں نے وہ ہاسٹل بند نہیں کیا۔ میں ابھی بھی وہیں پر رہتی ہوں کیونکہ میرے پاس اور کہیں جانے کا آپشن نہیں ہے، لیکن میں نے پھر کبھی بھی اوپر فلور پر جانے کی ہمت نہیں کی۔ آج کی ہماری دوسری کہانی اسلام آباد کے ایک ایسے گھر کی ہے جس کے پیچھے ایک خالی میدان ہوا کرتا تھا، جس میدان میں سب کو ایک بوڑھی عورت نظر آیا کرتی تھی، اور اگر وہاں پہ کوئی بھی جانور جایا کرتا تھا تو وہ مر جاتا تھا۔ تو آئیے سنتے ہیں ان کی پوری کہانی۔ السلام علیکم، میرا نام صدف ہے اور میں اسلام آباد اور مری کے بیچ میں ایک گھر ہے وہاں پر رہتی ہوں۔ ہم جب اس گھر میں نئے نئے آئے تھے تو سب کچھ کافی نارمل تھا، بس ایک بات تھی کہ وہ جگہ کافی سنسان ہے کیونکہ اس کے چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہے۔ ہمارے گھر کے پیچھے ایک خالی میدان بھی موجود ہے۔ شروع میں تو ہمیں اس میدان سے رات کے وقت جانوروں کی آوازیں آیا کرتی تھی، اور جب صبح اٹھ کر دیکھتے تھے تو وہ جانور مرے ہوئے موجود ملا کرتے تھے۔ یہ کافی حیرت سی بات لگتی تھی، لیکن امی ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ جنگل ہے، وہاں پر ہر قسم کے جانور موجود ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جانور ان کو مار کر کھاتا ہو۔ مجھے یاد ہے ہم رات کو سارے گھر کے دروازے بند کر کے محفوظ کر کے سویا کرتے تھے، کیونکہ اکثر وہاں پہ بھیڑیوں اور کافی مختلف جانوروں کے آنے کا امکان ہوتے تھے۔ ایک دفعہ جب میں وہاں اسکول سے آ رہی تھی تو میں نے وہاں پر پولیس بھی دیکھی تھی۔ میں نے جب اپنی امی سے پوچھا کہ یہ پولیس یہاں کیوں آئی ہے تو میری امی بتاتی ہیں کہ یہاں پہ انہیں کسی انسان کی لاش ملی۔ وہ ہمارے لیے ایک کافی خطرناک سی بات تھی، کیونکہ جانور تو صحیح لیکن انسان بھی اس طرح مل رہے تھے۔ اس پوری جگہ پہ یہ بات پھیل گئی تھی کہ وہ انسان جس کی لاش وہاں سے ملی تھی اس کو کسی جانور نے نہیں کھایا تھا، بلکہ اس کی موت کسی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی تھی، کہ جیسے کسی نے کوئی عجیب سی چیز دیکھ لی ہو۔ پھر ایک دن اسکول میں ایک ٹیچر ہمیں بتاتی ہیں کہ اس جگہ پہ سب کو ایک کافی بری عورت نظر آیا کرتی ہے۔ میں نے گھر جا کر اپنی امی کو یہ بات بتائی، کیونکہ ہم وہاں پر نئے تھے تو ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں معلومات بالکل نہیں تھی۔ میری امی نے وہاں پہ موجودہ اور لوگوں سے، نیبر میں رہنے والی کچھ عورتوں سے پوچھا تو وہ یہی بتاتی ہیں کہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی یہاں سے گزرتا ہے تو اس کو اس گراؤنڈ میں ایک بری عورت نظر آتی ہے۔
پہلے تو میری امی نے ان چیزوں پر یقین نہیں کیا کہ اکثر لوگ اس قسم کی جھوٹی افواہیں بھی پھیلایا کرتے ہیں تاکہ وہ زمین بک نہ سکے اور اس قسم کے باقی معاملات حل کرنے کے لیے۔ لیکن پھر ایک دن میں اپنی کچن میں برتن دھو رہی۔ ہماری کچن ہمارے گھر کی بیک سائڈ پر آتا ہے اور اس کی کھڑکی سے وہ گراؤنڈ بہت صاف نظر بھی آتا ہے۔ رات کے وقت کھانے کے بعد جب میں وہاں برتن دھو رہی تھی تو کھڑکی پہ جب میری نظر پڑی تو میں دیکھتی ہوں کہ وہاں دور کہیں کوئی ایک عجیب سا وجود نظر آ رہا ہے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید کوئی انسان وہاں گیا ہے۔ میں تو یہ بتانے امی کے پاس گئی کہ اس انسان کو منع کریں، وہاں پر نہ جائیں، کوئی جانور آ کر حملہ کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی امی کو بتایا اور میری امی نے جب فوراً آ کر دیکھا تو میری امی نے کہا کہ بیٹا کہ جلدی سے کھڑکی بند کرو اور اندر جا کر بیٹھ جاؤ۔ میں نے امی سے بہت پوچھا امی ہوا کیا ہے؟ کافی پوچھنے کے بعد امی بتاتی ہیں کہ وہ کوئی انسانی مخلوق نہیں ہے۔ امی کہتی ہیں کہ جب میں نے اس چیز کو دیکھا تو وہ ایک کافی بھیانک عورت کی شکل میں وہاں ایک چیز کھڑی ہوئی ہمارے گھر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو امی نے ڈر کے فوراً سے مجھے کہا کہ کھڑکیاں بند کرو اور وہاں پر ہم چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ہم نے آیت الکرسی پڑھی اور وہ رات کسی طرح گزر گئی۔ اگلے دن اٹھتے ہی کچھ عجیب سی چیزیں گھر میں ہو رہی تھیں۔ گھر سے ایک کافی عجیب قسم کی بدبو آنے لگ گئی۔ جب ہم نے پورا گھر دیکھا تو ہمارے گھر کے پیچھے والی سائڈ پہ کچھ مرغیاں اور اس قسم کی چیزیں مری ہوئی موجود ملی تھیں۔ ہم یہ دیکھ کر کافی ڈر گئے کیونکہ یہ چیز ہمارے ساتھ پہلی بار ہوئی تھی اور وہ جانور اسی طرح ملے تھے جس طرح وہ اس گراؤنڈ میں مرے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ میری امی کو تو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ معاملہ کافی بگڑ رہا ہے۔ میری امی نے فوراً ابو کو کہا کہ ہم کسی اور جگہ گھر لیتے ہیں، اس سے پہلے کہ کچھ اور ہو ہم یہاں سے شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ابو نے دوسرا گھر ڈھونڈ لیا تھا، لیکن شفٹنگ کے دوران ہی جب کچھ دن وہاں ہمیں رکنا پڑا تو کافی مزید چیزیں ہم نے دیکھی۔ ہمیں پورا دن کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن رات کے وقت ہمیں اس گراؤنڈ سے زور سے چیخ مارنے کی آواز آیا کرتی ہے، یا کبھی کبھی میں رات کو سو رہی ہوتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی مجھے آواز دے کر بلا رہا ہے۔ ایک رات میری جب آنکھ کھلی تو میں دیکھتی ہوں کہ امی میرے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی مجھے دیکھ رہی۔ جب میں نیند سے اٹھی تو میں کافی ڈر گئی کیونکہ اس وقت نیند سے اٹھنے کے بعد مجھے امی کی شکل کافی عجیب سی لگی۔ اٹھتے ساتھ ہی میں نے امی کو 3 بار آواز دی، امی کیا ہوا ہے؟ آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟ امی نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ اسی طرح کھڑے ہو کر مجھے دیکھتی رہی۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا اور میں کافی ڈر بھی گئی تھی۔ میں نے فوراً دل میں اللہ کا نام لینا شروع کیا تو امی چپ کر کے واپس میرے کمرے سے چلی گئی۔ میں نے فوراً بڑی ہمت کر کے پیچھے جا کر دیکھنے کی کوشش کی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ جب میں نے جا کر دیکھا تو امی تو اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اسی وقت میں نے امی کو اٹھایا اور امی سے پوچھا کہ کیا آپ میرے کمرے میں آئی تھی؟ تو امی کہتی ہیں کہ نہیں، میں آپ کے کمرے میں نہیں آئی، میں تو کب سے سو رہی۔ اس کے بعد میری امی کو بھی رات کو خواب میں وہی بھیانک عورت کا شکل بار بار خواب میں آیا کرتا تھا۔ ہمارے وہاں پر دن گزارنا اتنا مشکل ہو گئے تھے کہ ہم ساتھ ہی سویا کرتے تھے۔ پھر جس دن ہم اس گھر سے جا رہے تھے ہمیشہ کے لیے تو مجھے یاد ہے کہ وہ ٹائم شام کا تھا، مغرب سے پہلے کا۔ ہم گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ ہم سب کو وہ عورت واپس ہمارے گھر کے پاس کھڑی موجود نظر آئی۔ وہ پہلی بار تھا جب اس عورت کو ہم نے ٹھیک سے دیکھا تھا۔ وہ عورت کافی بھیانک اور کافی عجیب سے نقوش والی عورت تھی۔ دکھنے میں لگتا تھا جیسے کہ کوئی بوڑھی عورت ہے، لیکن وہ ایک کافی پتلی سی اور لمبی سی ٹانگوں کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہی ہوتی تھی، اور وہ صرف ہمیں نہیں بلکہ ہمارے ڈرائیور کو بھی نظر آ رہی تھی، اور وہ ہمیں یہی کہہ رہا تھا کہ شکر ہے آپ لوگ یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں، ورنہ یہاں پہ تو کافی لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جایا کرتی ہیں، اور یہاں کے لوگ اس چیز کو اتنا نہیں سیریسلی لیتے کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر لوگ گاؤں کے ہی لوگ تھے اور وہ ان چیزوں کو درگزر کے وہیں پر رہا کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس کہیں اور جانے کا آپشن نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ معاملات یہاں پر ختم نہیں ہوتے۔
ہم جب دوسرے گھر میں بھی گئے تو کافی عرصے تک میری ماما اور مجھ کو رات کو ڈر لگا رہتا تھا۔ ہمیں اکثر کبھی کبھی خواب میں وہ عورت آیا کرتی تھی اور ہم کبھی کبھی ڈر کے اٹھتے تھے اور ہمارے جسم کانپ رہے ہوتے تھے۔ اس کے بعد بھی ہم نے گھر میں کافی دفعہ قرآن خوانی کرائی اور سورہ بقرہ لگائی اور پھر یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ ہونا بند ہو گئے۔ میری ماما وہاں پر ایک آنٹی کو جانتی تھی جن کا کانٹیکٹ ابھی بھی ان کے پاس تھا۔ کچھ مہینے بعد جب ان کا فون آیا تو وہ کافی رو رہی تھی۔ میری امی نے جب ان سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے تو وہ بتاتی ہیں کہ اسی میدان میں ان کے بیٹے کی لاش ملی تھی، لیکن عجیب سی بات تو یہ تھی کہ کسی بھی قسم کے جانور کے نشان نہیں تھے۔ اس کے بعد امی نے ان کو یہی کہا کہ آپ لوگ وہاں سے جتنا جلدی نکل سکتے ہیں نکل جائیں اور باقی وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو بھی یہی نصیحت کریں۔ اس واقعے کو کافی سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ ہماری زندگی کا کافی مشکل وقت اور نہ بھلانے والا وقت ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے اور میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ کسی بھی ایسی جگہ شفٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھ بھال کر شفٹ ہو کہ وہاں آس پاس کے لوگ کس طرح کے ہیں اور وہاں پہ جگہیں کس قسم کی ہیں۔ اپنے گھر میں جانے کے بعد قرآن خوانی ضرور کروائیں، سورہ بقرہ ضرور لگوائیں، اور اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے بعد میں کہ اس جگہ میں کوئی ایسی چیز موجود ہے تو فوراً وہاں سے جانے کا بندوبست کریں، کیونکہ جان سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر کسی کے پاس بھی اس قسم کے واقعات موجود ہیں تو میرے دیے ہوئے جی-میل پر مجھے میسج کرے تاکہ میں اپنی آنے والی ویڈیو میں اس سٹوری کو لے کر آؤں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں۔